بڑوں سے، اور وہ ہمارے جو بڑے تھے وہ اپنے بڑوں سے یہ بات سنتے آ رہے ہیں کہ جہیز ایک لعنت ہے۔ دیکھیں اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب ان کی شادی مبارک ہوئی تو اگر لعنت ہوتا، جہیز بری چیز ہوتی، تو میرے اور آپ کے نبی بلکہ پوری دنیا کے نبی اور اللہ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہ کرتے کہ سامان دیا جائے اور ایسے دیا جائے کہ جو اس کی استطاعت سے باہر ہو۔ مطلب ایک شخص ہے، وہ اپنی ایک خاندان میں رہ رہا ہے، چند حضرات سے، چند سکولر سے اور بعض اوقات ممبر سے بھی یہ بات سنی ہوگی کہ جہیز ایک لعنت ہے، جہیز ایک لعنت ہے، تو اس کو بہت زیادہ شرم آنی چاہیے کہ لڑکے والے لسٹ بنا کے دیں لڑکیوں کو کہ بھائی یہ سامان یہ ہماری لسٹ ہے، یہ سامان آپ اگر آپ کی بیٹی کے ساتھ ہمارے گھر میں آئے گا تو ہم آپ کی بیٹی کو قبول کریں گے، ورنہ قبول نہیں کریں گے۔ باپ اپنی جگر کا ٹکڑا اٹھا کر تمہیں دے رہا ہے، اور اس کے بعد بھی اگر ہم ان سے سامان کا مطالبہ کریں اور اگر اس کے سامان میں عیب نکالیں تو انہوں نے بیٹی دے دی، بس ٹھیک ہے، انہوں نے اپنے سر کا تاج دے دیا، بس یہی کافی ہے، ہمیں اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگلی بات یہ سمجھیے کہ ہم کسی کو بیٹی کو بھی لا رہے ہیں تو لہٰذا جو ہے نا اس کے ساتھ لسٹ بنا کے دے رہے ہیں، بھائی فلاں ماڈل کی گاڑی ہو، فلاں جگہ کا جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں 1 to 5 ہو یا 150 ہو، اور ایسا بیڈ ہو اور ایسا سامان ہو، اور جا کے لسٹ بنا کے دیجئے۔ اس کو بہت ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ایک دفعہ پھر محمد موسیٰ جو ہے آپ کے سامنے ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک لے کر حاضر ہوا ہے، اور آپ یقین جانیں کہ یہ ٹاپک ایسا ہے کہ جس کے بارے میں ہم برسوں سے سن رہے ہیں، لیکن جب اس کی آپ حقیقت کو جانیں گے تو آپ بہت زیادہ خوش بھی ہوں گے اور بہت زیادہ حیران بھی ہوں گے، کیونکہ یقین کیجئے کہ ہم برسوں سے ایک بات اپنے بڑوں سے، اور وہ ہمارے جو بڑے تھے وہ اپنے بڑوں سے یہ بات سنتے آ رہے ہیں کہ جہیز ایک لعنت ہے، اور یہ جو مسئلہ ہے یہ ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں بہت زیادہ بولا بھی جاتا ہے اور بہت زیادہ اس کو جو ہے نا اہمیت بھی دی جاتی ہے۔ اگر کوئی بندہ اپنی بیٹی کی شادی کر لے اور اس کے ساتھ کچھ زیادہ سامان دے دے تو ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ یہ دیکھیں بھائی یہ جہیز اس نے دے دیا ہے اور یہ تو ایک لعنت ہے، اس سے جتنا چاہے بچنا چاہیے۔ لیکن جب ہم نے اس جہیز کے بارے میں اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل پڑھا تو ہماری نالج میں بہت زیادہ اضافہ ہوا، تو اور جو حقیقت اور جو ایک کلمہ جو ہم سنتے آ رہے تھے کہ جہیز ایک لعنت ہے، اس کی جو حقیقت تھی وہ بھی ہمیں معلوم ہوئی، وہ آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اور یقین جانیں کہ جب آپ یہ بات سنیں گے تو آپ کی نالج میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا۔ دیکھیں آپ نے چند حضرات سے، چند سکولر سے اور بعض اوقات ممبر سے بھی یہ بات سنی ہوگی کہ جہیز ایک لعنت ہے، جہیز ایک لعنت ہے۔ اب آیا کہ جہیز لعنت ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ دیکھیں اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب ان کی شادی مبارک ہوئی تو کچھ سامان فراہم کیا، اور وہ حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یہ حدیث مبارکہ آپ کے سامنے ہے، اور اس میں باقاعدہ لکھا کہ ضرورت کا جو سامان ہوتا ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری جو اماں جان ہے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مہیا کیا۔ اور اس کے بعد آج ہی ہم نے ایک حدیث مبارکہ پڑھی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک یتیم جو بچی تھی ان کی شادی کرائی، تو ہمارے نبی نے ان کا جو ہے سامان یعنی کہ جہیز کا جو سامان ہے وہ مہیا کیا۔ اب دیکھیں حدیث مبارکہ میں کئی جگہ پر یہ بات مل جاتی ہے کہ اللہ کے نبی نے جہیز جو ہے کہیں جگہ پر دیا، تو اب یہ جو بات کی جاتی ہے کہ جہیز ایک لعنت ہے، اب یہ کس معنی میں ہے؟ کیونکہ دیکھیں نا جہیز اگر لعنت ہوتا، جہیز بری چیز ہوتی، تو میرے اور آپ کے نبی بلکہ پوری دنیا کے نبی اور اللہ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہ کرتے۔ تو گویا کہ اللہ کے نبی نے جہیز دیا ہے، اور جہیز کا معنی یہ ہے کہ ایک ضرورت کی چیز جو مہیا کی جائے۔ اب آیا کہ یہ جو بات کی جاتی ہے جہیز ایک لعنت ہے، یہ درست ہے؟ یعنی ہم آج اس کی تحقیق کرتے ہیں۔ دیکھیں جہیز لعنت تب ہے کہ جب اس کے اندر 3 یا تقریباً 4 چیزیں پائی جائیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جہیز ایسی چیز جب دی جائے کسی بیٹی کو، کیونکہ دیکھیں نا ہر باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنی بیٹی کے ساتھ ایسا سامان دے کہ جو اس کے جو اگلا جو گھر ہے اس کا جو اس کی جو ایک نئی زندگی ہے اس میں اس کو کام آئے،
اور وہ ایسا سامان دے کہ جو شاید اس کی جو ہے آگے کام آنے کے ساتھ ساتھ وہ کسی دوسرے کی محتاج نہ ہو. اور ہر بھائی کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنی بہن کو ایسی چند چیزیں مہیا کرے کہ جو اس کے آگے زندگی جو ہے اس میں کام آئے. تو ہر باپ کی اور ہر جو بھائیوں کی یہ خواہش ہوتی رہی ہے. تو اگر وہ کیا چیز دے دیں تو کیا اس کو لعنت سمجھا جائے گا یا نہیں سمجھا جائے گا؟ تو دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جہیز اگر کوئی شخص اپنی خوشی سے اگر کسی اپنی بیٹی کو دینا چاہے تو اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے. یہ بات یاد رکھیے گا، اگر کوئی شخص کوئی چیز اپنی بیٹی کے ساتھ دینا چاہے تو اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے. ہاں لیکن اگر وہ شخص نیت یہ کر رہا ہے کہ میں اپنے جو سامان دے رہا ہوں اس سے میرا دکھلاوا مقصود ہے کہ دنیا دیکھے، لوگ دیکھیں کہ میں نے اپنی بیٹی کو اتنا زیادہ سامان فراہم کیا ہے، تو سب سے پہلی بات یہ ہے یہاں سے انسان کی جو ہے نا یہ غلطی شروع ہو جاتی ہے. اور یہ غلط بات ہے اور اس کو جو ہے نا شریعت میں بالکل ناپسند کیا گیا ہے کہ کوئی بندہ دکھلاوے کے لیے اپنی بیٹی کو زیادہ سے زیادہ سامان دے. نمبر 1. اور نمبر 2 جو سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ نمبر 2 یہ ہے کہ سامان دیا جائے اور ایسے دیا جائے کہ جو اس کی استطاعت سے باہر ہو. مطلب ایک شخص ہے وہ اپنی ایک خاندان میں رہ رہا ہے لیکن اس کا جو خاندان ہے وہ تھوڑا سا اس سے اچھا ہے، اور یہ جو شخص ہے اس کی تھوڑی سی جو ہے نا جو سیلری وغیرہ ہے یا جو اس کی جو جس کے ذریعے وہ کما رہا ہے، رزق کما رہا ہے، وہ تھوڑا کم ہے. تو اب یہ شخص بھی اپنے خاندان کی برابری کے لیے اگر زیادہ سارا سامان دے، اور ظاہر سی بات ہے یا تو اس کو قرضہ لینا پڑے گا، تو لہذا جب قرضہ لے کے سامان دے گا اس کی بھی ممانعت آئی ہے کہ اپنی کمر کو توڑ کر اپنی بیٹی کا گھر بسایا جائے، اس کی بھی ممانعت آئی ہے کہ اگر کوئی بندہ ایسا کرے. یہ بھی بالکل ٹھیک نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ایک جگہ ہم نے شعر میں بھی یہ بات پڑھی کہ ایک بچی اپنے والد کے بارے میں لکھ رہی تھی کہ میرے سسرال کو خوش کرنے کے لیے ان لوگوں نے میرے والد کی کمر کو جھکا دیا. یعنی کہ میرے والد نے پوری زندگی محنت کی اور محنت کرنے کے بعد سامان دینے کی وجہ سے، اور وہ ساری محنت اس وجہ سے تھی کہ ان کو سامان مہیا کیا جائے. تو لہذا ایسی بھی بات نہ ہو کہ ہم کسی سے قرضہ لے کر جو ہے نا کسی کو سامان دیں. نمبر 3 سود، کہ کسی سے سود لے کر سود پر سامان دیا جائے. کسی سے سود لینا پڑے کہ بھائی آپ سود دے دیں جس کی وجہ سے جو ہے نا میں اپنی بیٹی کی شادی کر سکوں اور اپنی جو ہے نا بیٹی کو سامان مہیا کر سکوں. یہ بالکل بھی جو ہے نا یہ بات درست نہیں ہے. اور نمبر 4 ایسا ہے کہ جس کو بہت ہی زیادہ بدتر سمجھا جاتا ہے، اور اگر اس کا مطالبہ کرے تو اس کو بہت زیادہ شرم آنی چاہیے کہ لڑکے والے لسٹ بنا کے دیں لڑکیوں کو کہ بھائی یہ سامان یہ ہماری لسٹ ہے، یہ سامان آپ اگر آپ کی بیٹی کے ساتھ ہمارے گھر میں آئے گا تو ہم آپ کی بیٹی کو قبول کریں گے ورنہ قبول نہیں کریں گے. اور یہ دیکھا جائے تو یہ بہت ہی بری عادت ہے، اور اللہ رب العزت ہماری اس بات سے ضرور حفاظت فرمائے کہ ہم کسی کو بیٹی کو بھی لا رہے ہیں تو لہٰذا جو ہے نا اس کے ساتھ لسٹ بنا کے دے رہے ہیں بھائی فلاں ماڈل کی گاڑی ہو، فلاں جگہ کا جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں 125 ہو یا 150 ہو، اور ایسا بیڈ ہو اور ایسا سامان ہو، اور جا کے لسٹ بنا کے دیجیے. اس کو بہت ہی زیادہ ناپسندیدہ سمجھا گیا، اور بلکہ اس میں تو لڑکے والوں کو بہت زیادہ بے شرم بھی کہا جاتا ہے کہ لڑکے والے اتنی بدتر حرکت کیسے کر سکتے ہیں. تو یہ 4 چیزیں، دکھلاوا نہ ہو اور مجبوری نہ ہو، قرضہ نہ لینا پڑے اور سود نہ لینا پڑے، اور نمبر 4 پر یہ کہ لڑکے والے لسٹ بنا کے نہ دیں. تو لہذا اگر یہ چیزیں ہٹا دی جائیں، والد صاحب بھائی صاحب اپنی خوشی سے اپنی بیٹی یا بہن کے لیے کوئی سامان مہیا کر رہے ہیں تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. اور آخر میں ایک بات آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک باپ اپنی جگر کا ٹکڑا اٹھا کر تمہیں دے رہا ہے اور اس کے بعد بھی اگر ہم اسے سامان کا مطالبہ کریں اور اگر اس کے سامان میں ہم عیب نکالیں تو یہ ہمارے معاشرے میں اور ہمارے اسلام میں ایک بہت بری بات ہے. حضرت مولانا مفتی حسن صاحب دامت برکاتہم العالیہ یہ بات اکثر فرمایا کرتے تھے کہ فرماتے ہیں ابھی کہ جب کسی کی بیٹی کے لا رہے ہو، انہوں نے بیٹی دے دی بس ٹھیک ہے، انہوں نے اپنے سر کا تاج دے دیا بس یہی کافی ہے، ہمیں اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. اور اگلی بات یہ سمجھیے کہ جہیز میں انسان کو بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے. یعنی کہ احتیاط کا مطلب یہ ہے کہ دیکھا جائے کہیں سے میں غلط مال تو نہیں لے رہا، حرام کا پیسہ تو نہیں ہے، بہت احتیاط کے ساتھ جو ہے نا اس کو جہیز کو جو ہے نا اگر دینا چاہے تو دے سکتے ہیں. تو لہٰذا وہ جو بات جہیز لعنت ہے، وہ جو لعنت والی بات ہے وہ ان 4 معنی میں ہے. اگر یہ 4 چیزیں پائی جائیں پھر لعنت ہے. لیکن اگر کوئی شخص اپنی خوشی سے اپنی دل جوئی سے کسی کو اگر کوئی جہیز مہیا کر دے اپنی بہن بیٹی کو تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. تو امید کرتا ہوں کہ جہیز پر جو ہے نا آپ کو ویڈیو یقیناً پسند آئی ہوگی اور آپ یہ بات جان چکے ہوں گے کہ جہیز ایک لعنت ہے یا نہیں ہے. اس کے بارے میں آپ کو بہت زیادہ نالج بھی ہوا ہوگا. تو انشاءاللہ ایسی ویڈیو لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے. اگلی ویڈیو تک کے لیے محمد موسیٰ کو اجازت دیجیے اور ڈھیر ساری دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا.
اللہ حافظ.